یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے حلال ہیں پاکیزہ چیزیں، اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے اللہ نے جو تمہیں سکھایا ہے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور اللہ کا نام لو اس پر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں حلال اور حرام جانوروں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ بعض صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے، اور سوال کیا انہوں نے کہ ہمارے لیے جانوروں میں کیا چیز حلال ہے، اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ ان کا مشغلہ شکار بھی تھا، تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم شکار کرتے ہیں اس میں جو شکار کر لیا وہ جانور کون کون سے ہمارے لیے حلال ہیں، اور شکار کے لیے کیا شرائط شریعت نے عطا فرمائی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، تو عمومی جواب دے دیا گیا کہ جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں اور جن کو حلال قرار دیا ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں شکار سے متعلق جواب دیا گیا کہ اور پھر جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے، یعنی تم کتے کے ذریعے سے یا باز وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرتے ہو، تو وہ کتا یا باز وہ سدھایا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تم اسے شکار پر چھوڑو تو تبھی وہ شکار کی طرف جائے۔ یہ سدھائے ہوئے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ورنہ کتا یا باز وغیرہ جو شکار کرتے ہیں اپنے لیے، وہ جانور کو دیکھنے کے بعد از خود ہی اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو یہ سدھائے ہوئے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو شرط اس میں یہ رکھی گئی، پہلی بات یہ کہ وہ سدھائے ہوئے ہونے چاہیے، اور سدھانے کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائے ہیں اسی کے ذریعے سے وہ ان جانوروں کو سدھاتے ہیں۔ دوسری شرط اسی کے اندر فرما دی کہ جب تک وہ شکاری اس جانور کو یعنی کتے کو یا باز کو شکار کے پیچھے نہ چھوڑے، وہ کتا یا باز از خود اس کے پیچھے نہ جائے۔ تیسری شرط یہ فرمائی کہ کتا یا باز
شکار پر جب جھپٹ لے اور اس کو شکار کر لے تو اس میں سے خود کچھ نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے پاس لے آئے۔ چوتھی شرط یہ بیان کی کہ جب شکاری کتے کو یا باز کو شکار پر چھوڑے تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پانچویں شرط بھی ہے، وہ یہ کہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے، اور اس شرط کی طرف لفظ جوارح کے اندر اشارہ موجود ہے۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں شرعی احکامات دیے گئے ہیں ان کے ساتھ اسی قسم کا فقرہ یا جملہ اس کے آخر میں ضرور آ جاتا ہے کہ جس سے آخرت کی یاد، اللہ تعالیٰ کے علیم حکیم خبیر اور علیم بذات الصدور ہونے کا یقین اور اس کا استحضار کرایا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمل اور احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کا خالق اور مالک ہے اور اس نے جو بھی حکم دیا ہے اپنی حکمت سے میرے ہی فائدے کے لیے ہے، تو اس سے وہ حکم اور وہ عمل آسان ہو جاتا ہے اور دشواری اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سوال آیا ہے، سوال پوچھا گیا ہے کہ شکاری کتے اور باز وغیرہ کے ذریعے شکار کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہ ترجمہ اور تفسیر کے اندر معلوم ہو گیا کہ چار شرائط بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط سدھانے کی ہے، اور سدھانے کے لیے فرمایا کہ جب شکار پر اس کو چھوڑا جائے تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، خود اس میں سے نہ کھانے لگے۔ ان شکاری جانوروں کا شکار خود تمہارا شکار سمجھا جائے گا۔ جب یہ سدھائے ہوئے ہوں گے تو پھر ان کو چھوڑنا جو شرائط کے ساتھ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے ان کو خود شکار کیا، اس لیے وہ تمہارے لیے حلال ہو گئے۔ اور اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کی جو ان کو دی گئی اس کے خلاف کرنے لگیں، مثلا کتا شکار میں سے خود کھانے لگ جائے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے تو یہ شکار تمہارا نہیں رہا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شرط جس میں یہ فرمایا گیا لفظ مکلبین سے کہ جب تک اس شکار کو کتے کو یا باز کو اس شکار کے پیچھے چھوڑا نہ جائے اس وقت تک وہ خود نہ جائے۔ اور تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ اس شکار کیے ہوئے جانور میں سے خود کچھ نہ کھائے، اور اس شرط کا بیان آیت میں مما امسکنا علیکم سے کیا گیا ہے۔ چوتھی شرط یہ فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے، گویا یہ جانور یعنی کتے کا یا باز کا چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کسی جانور کو خود جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے۔ اب یہ شکار کرنے کے دوران وہ جانور مر جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے، تو چونکہ ان کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی تھی تو یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ آیت کے آخر میں یہ ہدایت دی گئی کہ شکاری جانور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس شکار کو حلال کر دیا ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ لفظ جوارح کے اندر اشارہ موجود ہے کہ وہ شکار کو زخمی بھی کر دے۔ تو یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ جب وہ شکار کیا جائے گا تو وہ جانور یعنی شکار جو ہے وہ کھانے والے کے لیے حلال ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔